الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے کونین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، گزشتہ ہفتے چونکہ کتاب الایمان کا آغاز ہو چکا ہے، تو گزشتہ ہفتے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور آج جو حدیث پاک مذکور ہوئی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، قابل عبادت نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، حج ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ تو اس حدیث پاک کو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان کہتے ہیں ماننے کو، ایمان کا لغوی معنی ہے ماننا، اور اصطلاحی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو باتیں لے کر آئے، جتنی باتوں کی آپ نے ہمیں تعلیم دی، ان تمام باتوں کو دل سے ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ ایمان یعنی ماننا، ایمان کا تعلق اعمال سے بالکل نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق ماننے سے ہے، ماننے کا تعلق انسان کے دل سے ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، اور جتنی باتوں کے ماننے کا حکم اور جیسے ماننے کا حکم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان باتوں کو ماننا اور ویسے ہی ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا لغوی معنی ہوتا ہے جھکنا، فرما برداری کرنا۔ اسلام کا لغوی معنی، لغت میں اس کے معنی ہے جھکنا، فرما برداری کرنا۔ اصطلاحی اعتبار سے یعنی شریعت کی نگاہ میں اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا مطلب ہے کہ عقائد اور ایمان کی درستگی کے ساتھ، یعنی جن باتوں کو ماننا ضروری ہے انہیں مانتے ہوئے جن باتوں کو کرنے کا حکم ہے ان کو ادا کرنا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ یعنی جن باتوں کو ماننا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ جن باتوں کو ادا کرنے کا حکم ہے ان باتوں کو ادا کرنا یہ اسلام کہلاتا ہے۔ یعنی اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، جو دکھائی دیتا ہے اس کا تعلق اسلام سے ہے، اور جو دل میں چھپا ہوا ہے، جو ہمارا باطن ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ تو لغوی اعتبار سے ایمان اور اسلام ان میں تھوڑا فرق ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایمان اسلام کے بغیر ادھورا ہے، اسلام ایمان کے بغیر ادھورا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں دین اسلام تو اس سے ایمان اور اسلام دونوں کا مجموعہ مراد ہوا کرتا ہے۔ دین اسلام کا تعلق دل سے بھی ہے اور انسان کے اعضاء سے بھی ہے، یعنی باطن سے بھی اس کا تعلق ہے، ظاہر سے بھی اس کا تعلق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایمان کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور اس کا اظہار اعمال سے ہوتا ہے۔ ایمان کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا انسان کے ارکان اعضاء پہ ہوا کرتی ہیں، ظاہر پر ہوا کرتی ہیں، جبکہ اسلام کی ابتدا ظاہر سے ہوتی ہے لیکن اس کی جو انتہا ہے وہ ایمان پر ہوا کرتی ہے۔ اب ایمان اور اسلام میں یہ جو فرق ہے اس کے حوالے سے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا، کچھ دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. قالت الاعراب، کچھ ان پڑھوں نے کہا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے ان سے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ہم فرما بردار ہوئے. اصل میں جو کچھ دیہاتی تھے اس وقت میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ دیہاتی تھے، وہ اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر یا اس کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو دیکھ کر، بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگے تھے. زبان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، ظاہری ارکان بھی کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے، احسان جتانے کے لیے کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے. لیکن چونکہ ان کا یہ ایمان مقبول نہیں تھا، وہ دل سے ان باتوں کو نہیں مانتے تھے، بس اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے ظاہری ارکان ادا کرتے تھے، ایمان ان کے دل میں نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، آپ فرما دیجئے ان سے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا، بلکہ یوں کہو، اسلمنا، ہم فرما بردار ہوئے، ہم اسلام لائے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان اب تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو ایمان کا جو بنیادی تعلق ہے وہ انسان کے دل سے ہے، یعنی انسان دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے. اب یہ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری فکر ہے، ہماری روح ہے، تو اس کا اظہار ہمارے اعمال سے ہونا چاہیے کہ جب ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، قابل عبادت مانا ہے، تو اب اعضاء کے ذریعے اس عبادت کو ظاہر کیا جائے. جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے تو جن باتوں کے کرنے کا حکم آپ نے دیا ہے اسے ہم انجام دیں. تو یہ ہے اسلام. تو ایمان کا تعلق ایمان باطن سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر پر ختم ہوتا ہے، اور اسلام ظاہر سے شروع ہو کر باطن پر ختم ہوتا ہے. ویسے اس میں اور مزید وضاحت ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اب آئیے حدیث پاک پر غور کرتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. کس کی بنیاد؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، عام طور پر ہر کسی کو معلوم بھی جو ارکان خمسہ جسے کہتے ہیں، 5 بنیادی باتیں، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر کسی کو معلوم ہے. یہ اسی حدیث سے مستفاد ہے، محفوظ ہے. پہلی بنیاد ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی قابل عبادت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی دینا، شہادت ادا کرنا، یہ اسلام ہے. آپ نے سنا کہ اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، تو زبان سے ہم اقرار کریں، اعلان کریں، گواہی دیں، یہ اسلام ہے، اور دل سے ہم اسے مانیں، یہ ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، قابل عبادت ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یہ ایمان ہے. اور اس ماننے کا اعلان کرنا، اقرار کرنا، اعتراف کرنا، لوگوں کے سامنے اس کی گواہی دینا، یہ اسلام ہے. تو اسلام کی پہلی بنیاد کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ہو، اللہ تعالیٰ کے قابل عبادت ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ دونوں ملا کر ایک ہی بنیاد ہے. ایسا نہیں ہے کہ توحید الگ بنیاد ہے اور رسالت کا اقرار یہ الگ بنیاد ہے، یہ دونوں کو مل کر ایک بنیاد بنتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ ہے ہی نہیں. جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے، اس کی یہ بنیاد ہی کھوکھلی ہے، اس کا دعویٰ ایمان مقبول نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان دونوں کو ماننا یہ ایک ہی شمار ہوتا ہے، الگ الگ شمار نہیں ہوتا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ مومنین کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ و رسول کی طرف بلایا جائے، کس کی طرف؟ اللہ اور رسول کی طرف، اللہ کا بھی ذکر ہے اور رسول کا بھی ذکر ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان میں فیصلہ کرے۔ اب یہ یحکمہ کا جو صیغہ ہے یہ سنگولار کا صیغہ ہے، یعنی جو صرف ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کلام پاک میں متعدد مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر اپنا بھی فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا، لیکن دونوں کے ذکر کے بعد تثنیہ کی ضمیر ذکر نہیں فرمائی، یعنی دو کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ جو ضمیر جو پروناؤن ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ مفسرین یہاں یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ الگ الگ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ و رسول کی ذات تو الگ الگ ہے، لیکن حضور کی اطاعت یہ خدا کی اطاعت ہے، حضور کی فرما برداری یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور اس کے مقابل حضور کی نافرمانی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو پہلی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قابل عبادت ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا۔ دوسری بنیاد ہے نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے نماز پڑھنا، لیکن کلام پاک میں جہاں بھی نمازیوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو وہاں نماز قائم کرنے کا ذکر فرمایا، اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز قائم کرنے ہی کا حکم دیا۔ نماز پڑھنے کا ذکر شاید 2 مقامات پر کلام پاک میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی نماز پڑھنے والوں کی تعریف فرمائی تو یہ فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہی میں ہدی للمتقین کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طہ میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ تمہیں میری یاد آ جائے۔ اپنے بندوں کی تعریف فرمائی والمقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ جو فقط نماز پڑھے اسے کہتے ہیں مصلی، مصلی یعنی نماز پڑھنے والا، اور مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بغیر اقامت کے، بغیر قائم کرنے کے نماز کا ذکر فرمایا تو وہ سورہ ماعون میں ہے فویل للمصلین، خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے فراموش ہو بیٹھے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز پڑھنے والوں کی تعریف فرمائی تو یہ فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے نماز قائم کرنے کا ذکر نہیں فرمایا، نماز پڑھنے کا ذکر فرمایا۔ تو کیا فرق ہے نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں؟ تو علماء کرام نے فرمایا نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کیا جائے، صحیح وقت میں نماز ادا کی جائے، جن باتوں کا خیال رکھنا نماز میں ضروری ہے ان کا خیال رکھا جائے، خلوص کے ساتھ نماز پڑھی جائے، ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکایا جائے، تو یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ اور اگر صرف ظاہری طور پر ارکان ادا ہو، اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے تو یہ نماز پڑھنا تو ہوا، نماز قائم کرنا نہیں ہے، اور ہمیں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو باتیں نماز پر اثر انداز ہوتی ہیں، نماز کے حسن میں خلل انداز ہوتی ہیں، ان باتوں سے نماز کی حفاظت کرنا، صحیح وقت پر
ادا کرنا اور پابندی کے ساتھ ہمیشہ ادا کرنا، تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا، ہر رکن کو واضح اور ممتاز طور پر ادا کرنا، یہ کہلاتا ہے نماز قائم کرنا۔ تو ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلی بنیاد تھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان اور اس کی گواہی، یہ پہلی بنیاد ہے اور یہ اصل بنیاد ہے۔ باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب اسی پر منحصر ہے، اسی پر ان کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ جو شہادت ہے یہ نہیں ہے تو پھر نماز، روزہ یہ سب مقبول نہیں۔ اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ دوسری بنیاد تھی نماز قائم کرنا۔ اب نماز میں ہمارا پیسہ صرف نہیں ہوتا ہے، نماز میں ہمارا پیسہ صرف نہیں ہوتا ہے، پھر کیا صرف ہوتا ہے؟ ہمارا وقت لگتا ہے اور ہماری تھوڑی جسمانی محنت ہوتی ہے۔ تو ایک تو وہ بنیاد ہے کہ جس میں ہماری جسمانی محنت لگتی ہے اور ہمارا وقت صرف ہوتا ہے، لیکن انسان کو جیسے اپنا وقت محبوب ہے، اپنے جسم کی عیش اور اس کی آسانی محبوب ہے، اسی طرح انسان کو اپنا مال بھی محبوب ہے، جسے اس نے محنتوں کے بعد حاصل کیا ہے، یہ مال بھی انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ تو تیسری بنیاد اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی کہ جس طرح دوسری بنیاد میں اپنی عزیز زندگی کے عزیز ترین وقت سے کچھ وقت ہماری راہ میں صرف کیا تھا، تیسری بنیاد یہ ہے کہ اپنے عزیز اور محبوب اور پسندیدہ مال میں سے کچھ ہماری راہ میں خیرات کیا جائے۔ تیسری بنیاد ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ اس کا تعلق پورا انسان کے مال سے ہے اور نماز کا تعلق ہمارے جسم سے، پیسہ کچھ صرف نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق ہمارے پیسے سے ہے، مال سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالی عبادت بھی ہم پر فرض فرمائی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی بنیاد ہے والحج، حج کرنا۔ چوتھی بنیاد ہے حج کرنا۔ اب حج میں پیسہ بھی لگتا ہے اور انسان کے جو جسمانی محنت ہے وہ بھی صرف ہوتی ہے۔ تو ایک عبادت ہے نماز جس میں پیسہ کچھ نہیں لگے گا، ہاں آپ کی جسم کی محنت لگیں گی، وقت لگے گا۔ ایک عبادت ہے زکوٰۃ جس میں جسمانی محنت کچھ بھی نہیں، ہاں پیسہ آپ کو اس میں لگانا ہوگا۔ اب ایک عبادت ہے حج جس میں پیسہ بھی صرف کرنا ہے اور جسمانی محنت بھی ادا کرنی ہے۔ تو حج ایسی عبادت ہے جو جسمانی اور مالی دونوں طرح کی مشقت اس میں آتی ہے۔ پانچویں بنیاد ہے وہ صوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ دیکھیے نماز میں ہم کچھ کرتے ہیں، زکوٰۃ میں ہم کچھ کرتے ہیں، حج میں ہم کچھ کرتے ہیں، لیکن روزے میں کرنا نہیں ہے بلکہ نہ کرنا ہے، کچھ کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اب چونکہ جس طرح انسان نے اپنے عزیز مال سے اور عزیز وقت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تھا، نماز کی شکل میں اور زکوٰۃ کی شکل میں، تو ایک تو ہوتا ہے خرچ کرنا، اب ایک یہ ہے کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے اسے حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روک لو۔ کھانا پینا یہ انسان کی حاجتوں سے ہے، انسان کو محبوب ہے، تو ایک عبادت اللہ تعالیٰ نے ایسی فرض رکھی کہ جس میں ہمیں اپنی ان محبوب چیزوں سے اپنے آپ کو روک دینا ہے۔ تو یہ 5 بنیادیں اسلام کی ہیں۔ ان کا حاصل یہ ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی چیز ہمیں پسند ہو اسے ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں، اب وہ خواہ ہمارا جسم ہو، ہماری محنت ہو، ہمارا وقت ہو، یا ہمارا مال ہو، یا ہماری خواہشات ہو، جو چیزیں ہمیں پسند ہے وہ ہو۔ یعنی یہ دیکھنا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ بھی کرے اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کی وجہ سے کچھ حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے۔ یہ 5 بنیادیں چونکہ تفصیلاً گفتگو نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ بنیاد کس کی رکھتے ہیں؟ عمارت کی رکھی جاتی ہے۔ تو اس میں اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے ایک عمارت سے، ایک بلڈنگ سے۔ تو جس طرح بلڈنگ قائم ہوتی ہے بنیادوں پر، پایوں پر، ستونوں پر،
تو یہ جو 5 ارکان ہیں یہ اسلام کے ستون ہیں۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جب اسلام کی بنیاد اسی پر ہے تو پھر جو دوسرے اچھے اعمال ہیں جیسے غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتے داری کا لحاظ رکھنا، پھر ان کا اسلام میں کیا انٹرفیئر ہے؟ جب اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزوں ہی پر ہے تو پھر جو دوسری باتیں ہیں وہ کیا؟ تو اس میں سب سے پہلی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کو قابل عبادت ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ یہ اجمال ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتوں کو ماننے کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تمام باتوں کو مانا جائے۔ اگر اعتراض ہو کہ اس میں تو فرشتوں کے ماننے کا ذکر ہی نہیں، قیامت کے ماننے کا ذکر ہی نہیں، فرشتوں کے ماننے کا ذکر نہیں، جنت و دوزخ کے ماننے کا ذکر نہیں، کلام پاک کو ماننے کا ذکر نہیں، تو جب یہ فرما دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، تو اس میں یہ تمام بنیادی ایمانیات اس میں داخل ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ عمارت کی جو بنیاد رہتی ہے یہ ستونوں پر ہوا کرتی ہے، لیکن ستون ہی سب کچھ نہیں رہتے، ستون ہی سب کچھ نہیں رہتے۔ ستون کے علاوہ چھت بھی ہے، فرش بھی ہے، دیواریں بھی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی رہتی ہیں بلڈنگ میں کہ اگر وہ ہٹ جائے تو عمارت زمین پر آ جائے گی، عمارت منہدم ہو جائے گی۔ کچھ باتیں ایسی رہتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی رہتی ہیں کہ اگر وہ عمارت میں نہ بھی ہو تو عمارت قائم تو رہیں گی، لیکن وہ دکھنے میں بھدی معلوم ہوگی، خوبصورت معلوم نہیں ہوگی۔ تو جس طرح بلڈنگ میں کچھ باتیں ایسی رہتی ہیں کہ اگر وہ ہٹ جائے تو عمارت ختم ہو جائیں گی، اسی طرح اسلام میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ باتیں ہٹ جائیں تو اسلام کی عمارت منہدم ہو جائیں گی، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ اسے انجام نہ دے تب بھی وہ مسلمان تو رہے گا، لیکن اس کے اسلام میں کوئی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی۔ ایسا نہیں کہ اسلام صرف ان 5 ارکان ہی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کہنا، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کمتر ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ تو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا اس کا بھی شمار ایمان میں ہے، اسلام میں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ 5 ارکان آ گئے تو اب اسلام مکمل ہو گیا، بس اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہو گئی۔ ہاں اب عمارت میں جو ڈیکوریشن رہتا ہے، آسائش رہتی ہے، جو حسن رہتا ہے، اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں تو وہ اور مزید ہے، جن کی تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامعیت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مجھے بے حد پسند ہے، اور یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر کسی نے اس پر عمل کیا تو پھر اسے کسی اور مزید نصیحت کی حاجت نہیں۔ ہم نے پہلے یہ کہا کہ کچھ باتیں بلڈنگ میں حسن کی حیثیت رکھتی ہیں، خوبصورتی کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح اسلام میں بھی کچھ باتیں حسن کی حیثیت رکھتی ہیں، خوبصورتی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ بندے کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر فضول کام کو چھوڑ دے۔ ہر فضول کام کو چھوڑ دینا یہ اسلام کا حسن ہے۔ اگر ایک انسان فضول بیٹھا ہوا ہے تو اگرچہ وہ مسلمان تو اب بھی ہے، لیکن اس کے اسلام میں حسن باقی نہیں رہا۔ تو اگر کوئی ان 5 بنیادوں پر عمل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان بھی کرے، اعتراف بھی کرے، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان بھی کرے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، حج بھی کرے، یہ سب ارکان کو ادا کرے، لیکن اگر وہ حقوق العباد ادا نہیں کر رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے، والدین کی اطاعت نہیں وہ کر رہا ہے، اگر یہ خامیاں اس کے اندر ہے تو اب بھی اس کا اسلام قائم تو ہے، لیکن اس کے اسلام میں خوبصورتی باقی نہیں ہے، اس کا اسلام بھدا ہو گیا ہے، ناقص ہو گیا ہے۔ تو یہ 5 باتیں اسلام کی بنیاد ہے، یہ مکمل اسلام نہیں ہے، یہ مکمل اسلام نہیں ہے۔
ان 5 باتوں کے ساتھ ساتھ اور بہت سی باتیں ہیں کہ دعوی ایمان رکھنے والوں کو جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ 5 بنیادیں ہیں جن پر ہمارے اسلام کی بنیادیں قائم ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہوتا ہے ستون، یہ 5 باتیں اسلام کے ستون ہے، پلر ہے۔ اب کچھ باتیں ایسی رہتی ہیں جو سیدھا اس ستون کا اثر انداز کر دیتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ستون خراب ہو جاتے ہیں، تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اسلام کی بندے کے اسلام کی یہ جو ستون ہے، یہ جو پلر ہے، ان میں بھی کھوکھلا پن آ جاتا ہے، جیسے ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ یہ ایسی جو باتیں ہیں، اگر انسان دکھاوے کے لیے عبادت کرے، یہ 5 ارکان کو ادا کرے، تو یہ 5 ارکان تو اپنی جگہ برقرار ہے، قائم ہے، لیکن ریا کی وجہ سے یا دنیاوی مفاد کی جو خواہش ہے، حصول کی خواہش ہے، اس کی وجہ سے یہ ستون کھوکھلے ہو رہے ہیں، نہ جانے کب یہ منہدم ہو جائے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو صرف ان 5 بنیادوں پر ہم تکیہ نہ کریں، اکتفا نہ کریں، بلکہ ان 5 باتوں کے ساتھ ساتھ جو دیگر اعمال ہیں انہیں بھی ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب وقت ہو گیا، بس اختصار کے ساتھ ایک بات آپ یہ سن لیں کہ اس میں ایک بنیاد ہے نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا۔ تو یہ کس حد تک ضروری ہے آپ جانتے ہیں؟ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کر پڑھنا فرض ہے۔ اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں، لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں تو لیٹے لیٹے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب اگر اتنی کمزوری ہے، بیماری ہے کہ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں، لیٹ سکتے ہیں، ہوش و حواس برقرار ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ اس طرح لیٹے کہ پیر قبلے کی سمت ہو جائے اور سرانے کو تھوڑا اونچا رکھیں اور اب اشاروں سے نماز کے ارکان ادا کریں، یہ فرض ہے۔ ہاں اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے اور یہ کمزوری، اگر کمزوری اتنی ہے کہ لیٹے لیٹے اشارے سے بھی نماز ادا نہیں کر سکتا ہے اور یہ کمزوری 6 نماز کے وقتوں تک برقرار رہتی ہے تو اب یہ نماز معاف ہے۔ ورنہ اگر کوئی مثال کے طور پر مغرب کے وقت میں کوئی بے ہوش ہو گیا، اسے اپنے آپ کا ہوش نہیں رہا، مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، یا مغرب کی نماز کے وقت میں کسی پر اتنی کمزوری آئی کہ وہ لیٹے لیٹے اشاروں سے بھی وہ نہیں پڑھ سکتا تھا نماز، لیکن عشاء کے وقت میں اگر اسے ہوش آ گیا، طاقت آ گئی، اگرچہ اتنی ہی طاقت آئی کہ لیٹے لیٹے اشاروں سے نماز ادا کر سکتا ہے، تو اب اس پر مغرب کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ جو مغرب چھوٹ گئی ہے اسے ادا کرنا اب فرض ہے۔ ہاں اگر یہ کمزوری، یہ بے ہوشی 6 نمازوں کے وقت تک برقرار ہیں تو اب یہ نمازیں معاف ہیں، انہیں قضا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مطلب نماز کس حد تک ضروری ہے یہ جانیے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اب ادا کرنا آپ پر ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر اسی طرح روزہ رکھنا، اگر آپ سفر میں ہیں یا ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اب یہ روزہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں لیکن بعد میں اگر طاقت آتی ہے، جیسے مثال کے طور پر آج کل جو ابھی کچھ برسوں سے رمضان جو آ رہے ہیں، یہ گرمیوں کے ایام میں آ رہے ہیں، تو اگر کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس موسم میں روزے رکھیں تو ابھی وہ نہ رکھے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا یہ اس پر ضروری ہے۔ تو یہ ارکان کس حد تک ضروری ہیں آپ جانیے، اسے آپ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو اسلام کی دوسری ضروری باتیں ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا اسلام عطا فرمائے جو اسلام کامل ہو، جو اسلام حسین ہو۔ ابھی آگے حدیث آئیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، وہ سچا مسلمان ہے۔ یعنی اگر کوئی ان 5 باتوں کو ادا کرتے ہوئے کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو وہ مسلمان تو اب بھی ہے، کیونکہ اس کی اسلام کی بنیادیں اپنی جگہ برقرار ہے، تو اس کی اسلام کی عمارت تو برقرار ہے، لیکن اس
عمارت میں نقصان آ گیا ہے وہ عمارت بدصورت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت کامل اور سچا اسلام اور ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے اور پورے عالم اسلام کے حق میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے اسے معمور کر دے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ اجمعین برحمتہ وهو ارحم الراحمین۔ دعا فرمائیں۔